یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے کھانا پینا، سحر و افطار، سونا، یہ سب جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویسے بھی جو ہے یہ مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کے۔ اگرچہ کہ اکثر رمضان گزر چکا، اب اس کے جو ہے وہ چند ہی دن رہ گئے۔ جتنا ہو سکے ان دنوں میں کچھ نیک کام کر لی جائیں، نیکیاں کر لی جائیں، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام کر لی جائیں۔ جہنم سے آزادی کا یہ اشرہ ہے، تو ایسے کام ہم کریں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ جہنم سے آزادی مل جائے، اور ہمارا رب عز و جل ہم سے ایسا راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس میں کوئی اتنا خاص وقت نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگے گا مگر اس کے فوائد بے شمار ملیں گے، اخروی بھی ملیں گے اور دنیاوی فوائد بھی ملیں گے۔ کہ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اور ایسے بنتے ہیں کہ بندہ سوچ تک نہیں سکتا کہ درود پاک کی ایسی ایسی برکات ہیں۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور کثرت سے درود پاک 313 مرتبہ، یعنی اگر کوئی 300 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار جو وہ علماء نے کثرت سے پڑھنے والوں میں کیا، یعنی یہ جو 300 والا عدد یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ اس سے یعنی جو 300 بار درود پاک پڑھے تو جو فضائل و برکات کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آئی ہیں، تو 300 بار پڑھنے والے کو بھی یہ فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ جو ایک مدنی نام ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک اور نیز اپنے شجرے کے اوراد پڑھے، تو انشاءاللہ
اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی مدنی انعام پر، اس مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا، اگر یہ کہ شجرے کے اورات پڑھے تو، ہاں، ورنہ آدھا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہے وہ 26 رمضان المبارک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 27 رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ہمارے یہاں مشہور ہے، اور بعض علماء بھی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے، اور اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مأمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی جو دیگر راتیں ہیں نا ان کے مقابلے میں اس کی شرافت زیادہ اور اس کی قدر زیادہ، تو اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ خیر، اور بھی شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں، یعنی اور بھی شرف جو ہے نا، شرف کی جمع شرافتیں، تو اور بھی شرافتیں جو ہے وہ اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اس کے جو گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ بعض مقامات پر گناہ معاف کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ اگر عمل کر لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کر لیں تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کر لیں تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ یاد رہے کہ اس سے مراد جو نا صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ یہ معاف ہوتے ہیں۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ جو روایت ہے جنازے والی کہ اگر کوئی میت کو کندھا دے اور 40 قدم چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ جب بھی مطلق گناہ کا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بابرکت رات، یہ مقدس رات ہرگز غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے کہ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ تبارک و تعالی جانے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول جانے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے اس کے بتائے سے کہ کتنا ہے۔
اس رات میں لیلۃ القدر میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر خوش نصیبوں سے، عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم راز صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی سورۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی وہ جو عابد تھے، وہ جو انہوں نے جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن جو وہ جہاد میں مصروف رہتے، اور اس طرح جو انہوں نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو یہ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو یعنی شب قدر کا قیام جو ہے وہ اس عابد کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا۔ کیسا دور تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان، کیسے تھے، ان کا دور کیسا تھا، کیسے ان کی مدنی سوچ تھی، کیسا ان کا پیارا ذہن تھا؟ کیوں نہ ہو کہ ان کو صحبت کس کی ملی، کہ انہیں نبی آخر الزمان کی صحبت ملی،
انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی کہ انہوں نے جب عبادت کا تذکرہ سنا تو ان کو رشک آیا. رشک آیا ان کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے. یعنی ان کو رشک آیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے. اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہو، آپ علیہ السلام کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. آئیے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا میں نے نام لیا تھا نا حضرت شمعون، یہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے. تو انہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات قیام اور دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد بھی کرتے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، یعنی اتنے طاقتور تھے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ. کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، یعنی ہم جتنے بھی وار کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے جو نا وہ مشورہ کرنے کے بعد مال اور دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں. بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا مال کے لالچ میں آ کر کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی تو دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے. یعنی جو آپ کو جو رسیوں سے باندھا گیا تھا تو رسیاں ٹوٹ گئیں، آپ نے خالی حرکت کی. پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، اور یوں جو وہ بات جو وہ رفع دفع ہو گئی. بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی. ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا. یعنی پہلے رسیوں سے باندھا تھا، اب لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا. یعنی اس کو یوں سمجھے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا، کیونکہ جب بھی رسی باندھنے کا لفظ آئے تو رسی آئے گی. لوہے کی زنجیروں میں کبھی کسی کو باندھا نہیں آتا، جکڑنا آتا ہے.
تو جو ہی آنکھ کھلی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی جو ہے نا وہ الگ کر دی اور آزاد ہو گئے. اب بیوی بے وفا بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دوہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی. دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے. مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال. اب بے وفا عورت، بے وفا بیوی، یہ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان 8 گھیسوں سے یعنی 8 زلفوں سے باندھ دیا جس کی درازی زمین تک تھی. یعنی اس وقت آپ کے بال جو وہ زمین تک اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین تک بال تھے لمبے. اب چونکہ یہ جو نا وہ اگلی امت کے بزرگ تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زلفے جو رکھنا ہے وہ آدھے کان تک ہے، پورے کان تک یا کندھوں تک. کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا اس امت میں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ پہلے جب رسیوں سے باندھا تو وہ انہوں نے کھول دی، پھر جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا تو آپ نے حرکت دی اور زنجیریں جو نا وہ پورے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، یعنی جو بھی اس کے ایک ایک کڑی تھی نا وہ الگ کر دی، الگ الگ کر دی. اب جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے تو دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے اس نیک اور پارسا شوہر جو کہ اللہ کے ولی تھے، اس ظالمہ نے ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. اب کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا. ستون یعنی یہ کالم ہوتا ہے نا پلر، اس سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے. تب اس نیک بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے. تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات بخشی. یعنی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات بخشی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا.
کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں. مگر شب قدر کی قدر کہاں کہ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان تو تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو پوری امت کو اتنا بڑا انعام ہمیں جو اتنا بڑا انعام ملا، اور واقعی بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر افسوس کہ ہم نا قدرے ہی رہے کہ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم اس مبارک رات میں اس کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا کہ شب قدر گزر چکی یا آئے گی. اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حصہ سنیے. جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے. یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ یہ کیسی بابرکت رات ہے کہ جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو میں سے صرف 2 بازو اسی رات کھلتے ہیں، اور جو اس رات عبادت کرے تو وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر
اور فرشتوں کو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین بھی کہو، ان سے سلام اور مصافحہ بھی کرو، اور صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے، مگر اس بابرکت رات میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جو اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ ایک تو عادی شرابی، کہ جو شراب کا عادی ہے، یعنی روز یعنی عادتاً شراب پیتا ہے، اس کی عادت ہے، اس کو لت لگی ہوئی ہے شراب کی، یعنی عادی شرابی۔ اور شراب اس کی نحوست کے تو کیا کہنے، اور اخروی عذاب اپنی جگہ۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، یعنی شراب پینے میں کیا، اللہ تعالی کی نافرمانی۔ دیکھا مسلمان ہیں، اور ہمیں جو بھی حکم ملے، شریعت ہمیں جو حکم فرمائے، چاہے ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، بس ہمیں لبیک کہتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ بس اللہ رسول کا فرمان ہے، بس ختم، ہمیں بس عمل کرنا ہے۔ اور جس چیز سے ہمیں شریعت نے روکا، اللہ و رسول نے منع فرمایا، چاہے ہمیں اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے، بس اللہ رسول نے اسے منع فرمایا، اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا، بس ختم۔ ہمیں اس سے باز آنا ہے، ہم اس سے باز آئے، جن کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، جن سے روکا ان سے بچنا۔ شراب سے منع فرمایا، شراب حرام ہے۔ تو خیر میں اس پہ گناہ کے حوالے سے کلام نہیں کروں گا کہ یہ ہے یہ حرام، یعنی اس کو پینا گناہ ہے۔ دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں، پائلٹ اگر پانی پی لے تو کیا اسے جہاز اڑانے کی اجازت ملتی ہے؟ پانی پینے پر ملتی ہے نا، یعنی پائلٹ جو ہے وہ پانی پی کر جہاز اڑا سکتا ہے، پائلٹ کھانا کھا کر جہاز اڑا سکتا ہے، پائلٹ شربت پی کر جہاز اڑا سکتا ہے۔ کیا شراب پی کر اڑا سکتا ہے جہاز؟ نہیں اڑا سکتا نا۔ کیوں؟ ایک عام آدمی، اب چونکہ ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک جو نا جہاز میں بیٹھا ہو، ایک عام شخص ہے، ڈرائیور ہے، وہ پانی پی کر گاڑی چلا سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کھانا کھا کر گاڑی چلا سکتا ہے، کوئی بھی شربت پی کے گاڑی چلا سکتا ہے، کوئی بھی جوس پی کے، کوئی بھی پھل کھا کے، کچھ بھی کھا پی کے جہاز چلا سکتا ہے، کوئی پانی پی لے۔ کیا وہ شراب پی کے گاڑی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا نا، کیونکہ اس سے عقل جو نا زائل ہو جاتی ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، یا تو یہ خود مرے گا یا دوسرے کو مارے گا۔ تو کئی ممالک میں کئی ممالک میں یہ قانون ہے کہ شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے۔ مسلم ممالک میں تو ہے ہی، میں غیر مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ان ممالک میں بھی شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے۔ کہ نہیں، یہ ایسی اس کی نحوست ہے کہ اس میں جو نا وہ ماں بہن کی بھی تمیز نہیں رہتی، نہ ماں خالہ کی تمیز، کسی کی تمیز نہیں رہتی، یہ ایسی نحوست ہے اس کی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ اب تک پیتا ہے یا تو وہ توبہ کر لے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی محروم ہو جائے۔ دوسرے والدین کے نافرمان، اور تیسرے قطع رحمی کرنے والے۔ والدین کے نافرمان، کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی وہ بھی دیکھیں کہ ساتھ جنوں محروم ہے۔ تو جنہوں نے اپنے والدین کو پایا کہ جن کے والدین ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اگر انہوں نے اب تک اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے فوری معافی مانگ لیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت آپ نے کی ہوگی، تو مدنی مذاکروں کے اس حوالے سے جو وہ میں غلط 3 دن پہلے بھی جو وہ 3 رات پہلے جو وہ اس سے کلام ہوا تھا، اور امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا، نگران شورا کہا تھا کہ وہ اپنے والدین سے معافی تلافی کریں۔ تو جن کے والدین ناراض ہیں، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر ناراض ہیں اور نافرمانی کی ہے تو راضی کرنے کے لیے مدنی مذاکرے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ابھی اگر رابطہ ممکن ہو تو ابھی فون کر کے ان کو راضی کریں۔
تو اگر کسی نے اب تک راضی کرنے میں کامیاب کوئی نہیں ہوا تو خیر اپنے والدین کو راضی کر لیں اور توبہ کر لیں کہ اب جو ہے وہ ہم ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. اسی طرح قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچیں اور اب تک جو یہ گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں. آئیے اب آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شب قدر کی علامات عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29ویں شب میں تلاش کرو. تو جو کوئی ایمان کے ساتھ با نیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے. اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے. گویا کہ اس میں چاند جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے، یعنی شیاطین کو بھی اس رات میں آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے. مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی اس سے شعائیں نہیں ہوتی، بغیر شعاع کے یہ طلوع ہوگا پورا گول. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند. اللہ تبارک و تعالی نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، اور اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں رمضان شریف کے جو بقیہ دن رہ گئے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے اسلام بھائی، ابھی جو میں نے بیان کیا ہے یہ شب قدر کے حوالے سے تو یہ ہے فیضان رمضان جو کتاب ہے نا، فیضان رمضان، تو یہ اسی کا ایک باب ہے فیضان لیلۃ القدر. تو یہ اس سے میں نے بیان کیا ہے فیضان رمضان، جس کا جو ہے وہ کل بھی اعلان ہوا ہے دن میں بھی، تو یہ اسی میں یہ سارا موجود ہے. تو جنہوں نے اب تک نہیں لی تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اسے فوری خرید فرمائیں اور اس کا مطالعہ کریں. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. رمضان المبارک کی نور برساتی ساعتیں، دھیرے دھیرے شب کا گزرنا، وقت سحر کا آنا، پھر نکلے چمکتا سورج اور ہو جائے روشن صبح. ایک انتظار کہ کب دن ڈھلے اور ہو انتظار ختم، دلوں کا میل دھلے، ذہنوں کو ملے راست راہ، قرآن و سنت کی باتوں سے قلب جگمگا اٹھے، مہکے مدنی پھولوں سے سماعت مہک اٹھے، دیدار ہو جائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. دیکھیے تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ روزانہ بعد نماز عصر براہ راست